لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. اگلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ لڑکے کے پاس کوئی مال و دولت بھی ہے یا نہیں. اب مال و دولت کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی سیٹھ ہو، کوئی لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہو. مال و دولت کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اپنا کوئی مکان ہو، چاہے وہ اپنا ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو، یعنی ایسی چھت جس کے نیچے وہ آپ کی بیٹی کو عزت سے رکھ سکے، وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. کرائے کا بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں. لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں بیچارے، چلو وہ کرایہ دے کر عزت سے آپ کی بیٹی کو کسی چھت کے نیچے ہی رکھے گا نا. اگر اپنا ذاتی نہیں بھی ہے، کرائے کا بھی ہے، تب بھی آپ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کا شکر ہے مکان تو ہے نا ان کے پاس. پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے. دوسری مالداری میں یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ آپ کی بیٹی کو کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑا دے سکتا ہے. یعنی اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کو کپڑا جوتی لے دے، اس کو اچھا کھانا کھلا سکے. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر ایسے کو نہ ہی دیں تو اچھا ہے. اور اگر وہ آپ کی بیٹی کو گھر بھی دے رہا ہے، کھانے کو بھی دے گا، کپڑا جوتی دینے کے اس کے پاس استطاعت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مالدار لڑکا ہے، اتنا کہ جو آپ کی بیٹی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ ہر رشتہ جو ہے وہ آپ کو ملک ریاض جیسا ہی ملے، جس کو کروڑوں اربوں خربوں پتی کوئی ہو. ہر رشتہ ایسا نہیں ہوا کرتا. اور تیسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ لڑکا بے روزگار نہ ہو، فارغ نہ پھرتا ہو. یہ دیکھیں وہ کوئی کاروبار کرتا ہے نہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے نہیں، تو یہ دیکھیں وہ کوئی ہنر جانتا ہے جس کو وہ کر بھی سکے. چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہو، چلو حلال تو کماتا ہے نا، شام کو پیسے گھر میں لا کر آپ کی بیٹی کا پیٹ تو بھر ہی سکے گا نا. اب بعض عورتیں کہتی ہیں اللہ اسی ہوں ریڑھی والے نے اپنی تھی دے دیے. آپ بتائیں کیا ریڑھیوں والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ رزق نہیں کماتے؟ کیا ان کے بیوی بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے؟ ارے یہ سوچنا چاہیے کہ شکر کرو وہ فارغ نہیں پھرتا، نشہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کی بیٹی کو تنگ کرے، بلکہ محنت مزدوری کر کے وہ کسی طرح لا تو دیتا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں میں ڈالتے، جو پیسے ملتے لا کے حضرت فاطمہ کو دے دیتے تھے. تو اللہ کے نبی نے بس یہ دیکھا کہ علی کچھ تو کرتا ہے نا. آپ نے اپنی پیاری بیٹی جنت کی سردار کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا. اس لیے زیادہ اونچی نگاہ نہیں کرنی چاہیے، بس مناسب برابر سرابر کا رشتہ دیکھیں اور کر دیں. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے نہیں اسی تا سیٹھاں چے کرانگے، سیٹھاں چے کر دیتی ہیں، پھر بعد میں روتی ہیں. کیوں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب سیٹھوں کی بارات آئے گی تو کھانا بھی اچھا دینا پڑے گا، حال بھی اچھا کرانا پڑے گا، اب قرضے لینے پڑیں گے، اسراف کرنا پڑے گا، پھر لین دین میں بھی زیور زیادہ چڑھانا پڑے گا، جہیز زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ بیٹی سیٹھوں کے گھر جا رہی ہے. اب لین دین میں کپڑوں کا لین دین، پیسوں کا لین دین، پھر اتنی مصیبت ہو جاتی ہے پوری زندگی کے لیے. اب ایک شوق پورا کیا تھا کہ میں تو سیٹھوں میں دوں گی، وہ دے دی، اب پوری زندگی پھر روتی پھرتی ہے، پورے نہیں پڑتے، اور نتیجہ بعض اوقات بیٹی گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے اسی وجہ سے. تو اس لیے جو بالکل غریب ہے، آپ کی بیٹی کو کھلا بھی نہیں سکتا، پلا بھی نہیں سکتا، اس کو بھی نہیں دینی. جو بہت مالدار ہے، جس کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے، اس کو بھی نہیں دینی. اور جو آپ کے برابر سرابر کا ہے، جو آپ کی عزت بھی کرے، آپ بھی اس کا اکرام کر سکیں، وہاں اپنی بیٹی دے دیں. اتنا مالدار ہونا کافی ہے. تو مالداری بھی دیکھنی چاہیے. بالکل ہی فقیر کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دینا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا.